رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام آپ عزیز مصر کے محل میں آ گئے ہیں اور وہاں پر آپ کا رہنا ہو رہا ہے، وہیں پر آپ کی زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، وہیں آپ پرورش پا رہے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام جب وہاں پر رہ رہے ہیں تو عزیز مصر کی خاتون جس کا نام زلیخا ہے، وہ جناب یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوئی اور جناب یوسف علیہ السلام سے تقاضا کرنے لگی۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ جب جناب یوسف علیہ السلام آپ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، یا تو یہاں پر آپ کی عمر 18 سال تھی یا 21 سال تھی یا 25 سال، یہ 3 قول ہمیں ملتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکمت بھی عطا فرمائی، اللہ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا۔ اب جس عورت کے گھر میں یعنی زلیخا کے گھر میں جناب یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں، زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا، اپنی طرف بلانا شروع کیا۔ تو فرمایا کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، سارے دروازے بند کر دیے، اس محل کے 7 دروازے، ساتوں کے ساتوں دروازے زلیخا نے بند کر دیے۔ 1 دروازہ، 2 دروازے، 3 ہر دروازے کو بند کر دیا گیا، ہر دروازہ مقفل ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام آپ اندر موجود ہیں، اور فرمایا کہ اس 7 دروازوں کے اندر ایک بت بھی رکھا ہوا تھا۔ اس بت پر زلیخا نے کپڑا ڈال دیا، کپڑا ڈال کر کہنے لگا کہ اب تو ہمیں یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، اب میری طرف آتے کیوں نہیں؟ فرمایا ہئی تلک، میری طرف بڑھ آؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس کے دل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جس کے دل میں ہو، فرمایا کہ اتنے اندر بھی اگر کوئی موجود ہو تو فرمایا کہ اس دل میں جب اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس دل میں جب اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے، فرمایا کہ پھر دنیا جہان کے وسوسے بھی مل کر اسے کسی برائی کی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ جناب یوسف علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم الشان نبی ہیں۔ آپ کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، یہ تم مجھے کس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہو؟ زلیخا کہنے لگی یہاں پر صرف میرا ایک خدا جسے میں پوجا کرتی ہوں وہ موجود ہے، اس پر تو میں نے کپڑا ڈال دیا، اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے تمہارا خدا اگرچہ تمہیں نہیں دیکھ رہا مگر میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آج اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں آ جائے، آج یہ تصور ہمارے دلوں میں اگر آ جائے تو بندہ کسی گناہ کی طرف مبتلا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں اس کام کی طرف نہیں آ سکتا۔ جناب یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنے لگے۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے پاک دامنی اختیار کرتے ہوئے جب ایک دروازے کی جانب جاتے اللہ کے اذن سے وہ کھل جاتا، دوسرے کی جانب جاتے وہ کھل جاتا، تیسرے کی جانب جاتے وہ کھل جاتا، 7 دروازے کھلتے چلے گئے۔ زلیخا جناب یوسف علیہ السلام کے پیچھے آ رہی ہے اور سامنے ہی جب سارے دروازے کھل گئے تو وہاں عزیز مصر بھی آ گیا۔ اب عزیز مصر سامنے ہے، جناب یوسف علیہ السلام اس گھر میں پرورش پا رہے ہیں اور زلیخا کے ساتھ جناب یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل رہے ہیں، تو عزیز مصر اس بات پر بڑا رنجیدہ ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ بن پڑا کہ تم میری زوجہ کے ساتھ خیانت کے مرتکب ہو گئے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میں اس کی طرف راغب نہیں ہوا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری گواہی اسی کے خاندان کا فرد دے گا۔ اب وہ گواہی کیا تھی؟ اتنی عظیم الشان گواہی، فرمایا کہ زلیخا کے جو ماموں کا لڑکا ہے، عمر اس کی 4 مہینے ہے، فرمایا یہ میری پاک دامنی کی گواہی دے گا۔ جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی
زلیخا کے ماموں کے بیٹے نے جو کم سن ہے 4 مہینے کا ہے وہ گواہی دینے لگا، اور گواہی کس انداز سے دی؟ فرمایا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت، تو یہ زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، جناب یوسف علیہ السلام اس بات میں درست نہیں فرما رہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، ہاں جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا جائے اگر وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت، تو زلیخا سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، جناب یوسف علیہ السلام درست نہیں فرما رہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ، تو فرمایا کہ زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جناب یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ تو یہ گواہی دے دی کہ قمیص کو دیکھ لیا جائے، آگے سے شہید ہے قمیص یا پیچھے سے شہید ہے، اس بات کو جب دیکھ لیا جائے تو معاملہ واضح ہو جائے گا۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ، تو جب قمیص کو دیکھا گیا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، اس قمیص میں جو شق تھا وہ پیچھے سے تھا، فرمایا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ تمہارا مکر ہے، یہ تم عورتوں کا مکر ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اب عزیز مصر پر معاملہ واضح ہو گیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اقرار ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف علیہ السلام آپ اس سے اعراض کریں۔ معاملہ کیا تھا کہ آپ دوسروں کے سامنے اسے بیان نہ کریں، یا پھر یہ کہنے کا مقصد یہ تھا اعرض عن ھذا، اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، اسے بھول جائیے، واستغفری لذنبک، اور زلیخا سے کہنے لگے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، انکی کنتی من الخاطئین، کہ تم گناہ گاروں میں سے ہو، خطا کاروں میں سے ہو۔ اب زلیخا عزیز مصر کی زوجہ ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ معاملہ کسی دوسرے شخص تک ظاہر نہ ہو؟ پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی، اور ہر مصر کا بندہ اس بات کو جاننے لگا کہ جناب یوسف علیہ السلام جو اس محل میں بطور غلام رہ رہے ہیں، زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام سے ان کا آپ طلب کیا ہے۔ اب پورے مصر میں جب یہ بات پھیل گئی تو زلیخا نے تمام مصر کی عورتوں کے نام خط لکھا اور انہیں دعوت پر بلا لیا، کہا کہ تم میرے پاس دعوت پر آ جاؤ۔ جناب زلیخا نے جب دعوت کی، ساری عورتیں وہاں پر آ گئیں، تو اس موقع پر زلیخا نے تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور ایک پھل دے دیا، کہا کہ اب میرے یوسف تمہارے سامنے آئیں گے اور تم دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا حسن عطا فرمایا ہے، ان کے حسن کو، ان کے جلال کو تم دیکھنا۔ تو جب جناب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے ہیں، وہ ساری خواتین موجود ہیں، جناب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے ہیں، تو فرمایا قطعنا ایدیہن، قرآن مجید فرقان حمید اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اب عورت ذات ہو اور سامنے حسن یوسف ہو، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیں، تو فرمایا کہ یہ تو جناب یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا، کہ خواتین جناب یوسف کے حسن کو دیکھ رہی ہیں اور اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، احساس تک نہ ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کس بات پر کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اسے موت کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رات کو میں ایک دن سو گیا، حضور علیہ السلام خواب میں آ گئے، حضور نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف کا مطالعہ کرو۔ سورہ یوسف آپ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کی، رات کا پہر ہے، جب میں اس آیت پر پہنچا قطعنا ایدیہن، کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، آپ کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، سامنے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر موت کی تکلیف بندے کو محسوس نہیں ہوتی۔ زلیخا کہنے لگی کہ اب دیکھا تم نے کہ کس انداز سے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تم نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ پھر یہ معاملہ جب ہو گیا تو جناب یوسف علیہ السلام ان سے ساری خواتین کہنے لگیں کہ زلیخا کی بات کو تسلیم کر لیا جائے، زلیخا کی بات کو مان لیا جائے، مگر جناب یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کیا، اور آپ نے اپنی زندگی کو جیل میں گزارنا زیادہ محبوب سمجھا اس بات سے کہ اس
عورت کی بات کو تسلیم کیا جاتا اور جناب زلیخا کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ اس امر میں مبتلا ہوتے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن کے جیل میں جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو اس بات کو جناب یوسف علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔